بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدے سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا تھا آپ علیہ السلام نے قائم کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں، وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواہشیں لے کر اور تاج زریں سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک طاہرن جزائن زیورات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ایک نوران کی پیشانی پر چمکتا ہے، وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور طاہرن جزیری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی ہوئی۔ قصص الانبیاء یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ان اسلامک ویڈیوز کو ہر روز دیکھ لیا کریں اور حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک اور کومنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور لکھ دیجیے گا۔ اور حوا علیہ السلام کی نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا نہ ہوگا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں، اگر چھوڑے گا نہیں میں بھی حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نوح کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں جو کہ مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا محصول لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو بھی چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کے لیے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفر لگا دیا
اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے مواقف اس کا محصول لے لیں، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا، اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لے لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانیہ گھر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے کر گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم مجھے اپنی بہن کو دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خاوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی فی العفور، ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنا چاہیں کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہو تو اس وقت بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا، پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھی ہیں ان کی دعا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، اگر وہ چاہے تجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ تب اس نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس نے اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا اے ابراہیم مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، خدا تعالی نے تمہیں سلام کیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کی حال پر دعا کی۔ اس کی دعا برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور
اور باقی جو بچا اسی کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہارے بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، تمہارے عفو معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی حاجت ان کو دیتا ہوں، جو گناہ اور تقصیر مجھ سے ہوئی معاف کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی کو لے کر چلے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنے حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا، جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہی، حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے عقد کر لیجئے کہ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کی خواہش کے موقف حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ کی شان کے 1 سال بعد ہی ان کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سائرہ خاتون کی وفات کی تھوڑی مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جن کا نام قطورن تھا، جس کے بدن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتاب مذکورہ میں اس بیوی کا نام حجین بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بدن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی تحریر؟ تو دوستو مزید ایسی اچھی تحریروں کے لیے ہمارے اس چینل اویس اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں جلدی سے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک اور کمنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر سے بتا رہا ہوں۔ دوستو ان اسلامک ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو، کسی بھی قسم کی گئی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔